اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جن علاج کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کریاٹینین کا علاج۔ دیکھیے، کریاٹینین ور میں گردہ سلب کی وجہ سے ہوتا اور وہ اس کے اندر سکڑن آتی، جس کی وجہ سے وہ پاس نہیں کر سکتا کریاٹینین کو، تو سیدھا خون میں مل جاتا۔ اسی طرح سے یورین بھی پاس نہیں کرتا تو پلٹ جاتا، وہ پلٹ گیا تو بلڈ یوریا ہوتا۔ تو اس سے بچانے کے لیے میں جو کوشش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہے کریاٹینین نمبر 1 ایک ہے کریاٹینین کا، اور دوسرا ہے یہ کریاٹینین نمبر 2 ہے۔ یہ ذرا نمکین ہونے سے لوگ نہیں کھا سک رہے نہار پیٹ، تو نہار اس کو دے رہا ہوں اور کھانے کے بعد اس کو دے رہا ہوں، صبح شام یہ دے رہا ہوں۔ اور یہ نیفروسس ہے۔ نیفروسس کی خوبی یہ ہے کہ گردے کے اندر کے جو احوال ہے اس کو درست کرتا، اس کے نیفرون میں خرابی ہو یا وہاں کوئی کلاٹ ہے یا کوئی دباؤ پڑ گیا جس کی وجہ سے راستے بند ہے تو اس کو کھولتا، بندشوں کو کھول دیتا یہ۔ اور یہ خصوصیت سے گرمی کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے گردے جو سکڑ گئے گرمی کی وجہ سے، یہ سردی کی وجہ سے سکڑنے کو یہ دیتا ہوں میں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کئی پیشنٹ، اللہ کا کرم ہے، ان کی طبیعت اچھی ہو رہی ہے، کریاٹینین جو ہے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جن کے مکمل طور پر نارمل ہو گئے، انشاءاللہ میں رپورٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ میں اللہ کے خوف کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں، اور قیمتیں بھی واجبی ہی رکھا ہوا ہوں، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کئیوں کی طبیعت بحال ہے۔ یونس میں ہمارے اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، طبیعت ان کی اچھی ہے الحمدللہ۔ بہت زیادہ تھی کریاٹینین، کم ہوتے بہت کم ہو گیا۔ ابھی بھی ایک خوشخبری آئی کہ کچھ 2 پوائنٹ ایسا کم ہوتے جا رہا کریاٹینین۔ تو بہرحال آپ لوگ توکل علی اللہ یہ کام کیجئے، کیونکہ اس کا علاج بڑی دلچسپی سے اور بڑی انہماک سے اور بہت زیادہ کثیر مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی کہ کیا نسخہ اختیار کریں اور کس طرح سے علاج کریں۔ تو مریض کے اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے میں علاج کر رہا ہوں، اور میرے سے بڑے بزرگ ہیں میرے اطباء، میں ان سے اکثر مشورہ لیا کرتا ہوں۔ اس میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں اور جو پرانے حکیم بھی ہیں، تو بہرحال ان سے مشورے میں بہرحال لیتے رہتا ہوں، اور میرے پاس بہت قدیم کتابیں ہیں، اس کے ذریعے سے بھی میں علاج کر رہا ہوں۔ اور قدیم کتابوں کے جو ٹرمینالوجیز ہے اس کو اور جدید جو ٹرمینالوجی ہے، دونوں میں کمپیئر کر کے اس کا جو مفہوم ملتا ہے، اس کے ذریعے سے میرے کو اللہ تعالیٰ آسانی کر رہا ہے، اور میں لوگوں کے علاج کر رہا ہوں۔ آپ لوگ آئیے، اور بلڈ یوریا کا بھی بڑا اچھا علاج ہے میرے پاس، اور پروٹین تو میرے مالک کا احسان، 1 سے سوا مہینے میں ٹوٹلی نارمل ہو رہا ہے، اور بلڈ یوریا بھی اکثر لوگوں کو 1 سے 1.5 مہینے میں نارمل ہو گیا ہے۔ تو یہ کریاٹینین اصل زیر بحث جو مسئلہ ہے وہ کریاٹینین کا ہے، بڑے شرطیں لگے ہوئے اس پہ۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انسان کا گردے بچ جائیں اور گردے جو حرکت کرنے لگے، اس کے لیے میرے مختلف ویڈیوز ہیں۔ گردے کو حرکت میں لانا، اس کے عضلات کو، اس کے مسلز کو حرکت میں لانا تاکہ وہ پیشاب بنانے لگے، اور بہت سارے پیشاب آنے والی دوائیں بھی دیا۔ یہاں پر بھی میرے پاس پیشاب آنے والی 3 دوائیں فی الحال بنی ہوئی ہیں، اور اللہ کے کرم سے اور بھی دوائیں میں ویڈیوز پہ ڈالا ہوں، اور بھی دوائیں ضرورت ہے میں لوگوں کو الگ الگ بنا کے دیتا ہوں۔ اور ایک میں اسٹیم تھراپی بول کے بتایا تھا آپ کو، اس کے ذریعے سے بھی پیشاب جو ہے گردے بنانا شروع کرتے، اور خصوصاً صرف یہ آپ کے پلاس کے جو پھول ہوتے، گلے ٹیسو، اس کو ایک مٹھی بھر پھول لے کے 1.5 لیٹر پانی میں پکا کے 1 پون لیٹر کیجئے، اس کو ایک کانچ کے شیشے میں ڈال کے گردوں کو اس کے سیکا دیجئے، انشاءاللہ گردے پیشاب بنانا شروع کر دیتے۔ بہرحال سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔